آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سمپل کانسیپچول لرننگ بائی امرین عامر۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ صرف لائرز، لا اسٹوڈنٹس یا پیرا لیگلس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو زندگی میں شادی کر چکے ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں، یا جنہیں امید ہے کہ کبھی نہ کبھی ان کی شادی ہوگی۔ تو آج ہم انڈرسٹینڈ کریں گے نکاح نامہ۔ اور نکاح نامہ جو ہے یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ کا اس کے ساتھ واسطہ ضرور پڑنا ہے، تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس وقت آپ کے سامنے جو ہے وہ نکاح نامہ کا فارمیٹ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ فارم نمبر 2 ہے، اور اس کے آگے لکھا ہے دیکھیے قاعدہ نمبر 8-10، یعنی قاعدہ مطلب رول نمبر 8-10۔ کس چیز کا رول نمبر 8 اور 10؟ مسلم خاندانی قوانین کے آرڈیننس کا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم مسلم خاندانی قوانین کو جو بولتے ہیں وہ ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 ہے، اور اس کے تحت رولز ہیں مسلم فیملی لاز سے ریلیٹڈ، اور ان کے جو رولز ہیں 8 اور 10 اس سے ریلیٹڈ ہے یہ فارم۔ یہ فارم بیسیکلی نکاح نامہ ہے، اور جن رولز کا میں نے ذکر کیا ہے یہ وہ رولز ہیں جو نکاح کی رجسٹریشن کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ نکاح رجسٹریشن کا جو رول ہے یہ 1961 میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا گیا، اور اس سے پہلے رجسٹریشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ نکاح میں ڈاکومنٹڈ ہونا ضروری نہیں ہے نکاح کا۔ ایسے بھی سیکٹس ہیں جن میں اس کا جو ہے وہ وٹنسز کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو اگر آفر اور ایکسیپٹنس جو ہے وہ ہو جاتی ہے ان ون گیدرنگ، ایک ہی مجلس میں، تو وہ اٹ از ایز گڈ ایز نکاح۔ لیکن جو ہے 1961 میں اس کی رجسٹریشن کا قانون جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا، اور اس رجسٹریشن کے قانون کے لانے کے پیچھے جو پرپس تھا وہ یہی تھا کہ یہ ایک فارم آف ایگریمنٹ ہے، تو اس کو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے تاکہ پارٹیز کی رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز جو ہیں وہ زیادہ کلیریفائڈ ہوں، اور اگر ان کو کورٹ آف لاء میں اپروچ کرنا پڑتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے تو اس میں آسانی ہو سکے۔ تو اب میں زیادہ وقت اس کی انٹروڈکشن میں نہیں لوں گی، کوئکلی جو ہے ہم اس کے کنٹینٹس کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے آپ کافی کیوریس ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس میں دیکھیے کہ جو ہے وہ وارڈ نمبر ہے، ٹاؤن ہے یا یونین ہے۔ تو یہ وہ وارڈ نمبر لکھنا ہے، ٹاؤن ہے یا یونین لکھنا نمبر لکھا جائے گا جہاں پر یہ نکاح جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو جنرلی جہاں لڑکی رہتی ہے تو اس کے مطابق یہ جو ہے یہ فل کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر تحصیل ہے، تھانہ ہے، ضلع ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں کس سے ریلیٹڈ ہیں کہ پلیس آف نکاح کیا ہے، یعنی نکاح کہاں پر ہوا ہے، اس کو کہاں رجسٹر کروایا جا رہا ہے، جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ کہاں سے بلونگ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہیں، جورسڈکشن کے بارے میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک بات آتی ہے سب سے پہلے کہ دولہے کے آپ پرٹیکولرز لکھیں گے، جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں، پیرنٹیج ہے، اس کا ایڈریس ہے، وہ سارا کچھ آ جائے گا۔ دین دولہے کی عمر اور اس کی جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ بھی آ جائے گی۔ تو یہ لکھنے کا پرپس کیا ہے کہ تاکہ اگر کوئی قانون ہے منیمم ایج لمٹ کے بارے میں تو اس وجہ سے اس کو مینشن کیا جا سکے۔ اچھا، اس کے بعد سیم یہی پرٹیکولرز جو ہیں وہ دلہن سے ریلیٹڈ بھی آ جائیں گے۔ تو اس کی یہ ولدیت ہے، نام ہے، اور اس کی ریزیڈنس ہے، دین اس کی ایج ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، اور ایک جو 5th پہ ہے کلوز وہ یہ بھی ہے کہ کیا وہ دلہن کنواری ہے یا بیوہ ہے یا مطلقہ ہے۔ سو مطلقہ کا مطلب ہے ڈائیورسی۔ تو تینوں صورتیں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مینشن کی جائیں گی۔ یہ پرٹیکولرلی اس لیے مینشن کی جاتی ہیں کہ بیکاز اسلام میں ایک عدت کا قانون ہے، ان کیس جو خاتون ہیں وہ مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں تو ایک عدت کا قانون ہے، اس کو دیکھا جا سکے، یا کوئی بھی ایسا لاء جو ہے اس کو دیکھا جا سکے جو کہ پولیگیمی وغیرہ کو جو ہے وہ ڈسکریج کرتا ہے، کرٹیل کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو 7th کالم ہے، اگر دلہن کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے تو اس کا نام ولدیت و سکونت۔ اب اس وکیل کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ کوئی لاء گریجویٹ، ایڈوکیٹ، کوئی بھی اس کا رشتہ دار جو ہے وہ دلہن کا وہ اس کا وکیل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو دلہن کا وکیل مقرر ہوا ہے تو اس کے جو بھی گواہان ہیں ان کی ڈیٹیلز جو ہے وہ کالم نمبر 8 میں انٹر کی جائیں گے۔
سیم دولہے کی طرف سے ریپیٹ ہوگا کالم نمبر 9 میں کہ جو ہے اس کی طرف سے اگر کوئی وکیل ہے، اور 10 میں جو ہے وہ اس کے وکیل کے جو بھی گواہ ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ اس کا لکھا جائے گا۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو ہے یہ ساری چیزیں اس لیے لکھی جاتی ہیں بیکاز یہ ایک فارم آف ایگریمنٹ ہے، اس میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو ضروری ہے کہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے کچھ وٹنسز ہوں، تاکہ اگر کل کو کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے بٹوین دی پارٹیز تو اس کو کورٹ آف لاء میں جو ہے وہ ایڈجوڈیکیٹ کیا جا سکے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کالم نمبر 12 ہے، اس میں میرج کی ڈیٹ ہے وہ لکھنی ہے، اور کالم نمبر 13 جو ہے اس میں حق مہر کی اماؤنٹ لکھی جائے گی۔ اچھا، شادی کی ڈیٹ لکھنا اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز جیسے ہی ہسبینڈ وائف کی شادی ہوتی ہے تو ان کے آپس میں کچھ رائٹس اینڈ لائبلٹیز ارائز ہو جاتے ہیں، لائک وائف کا مینٹیننس کا رائٹ ہے، تو وہ اس چیز کی ڈٹرمنیشن کے لیے ضروری ہے کہ کلیئرلی شادی کی ڈیٹ موجود ہو، لکھی گئی ہو۔ کالم نمبر 13 میں مہر کی رقم لکھی جائے گی، یہ بھی بہت ضروری ہے بیکاز اسلام عورت کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کا جو بھی مہر فکس ہوا ہے شادی کے ٹائم وہ اس کو ریکور کروا سکے، تو اس کو بہت کلیئرلی واضح لیجیبلی لکھنا بہت ضروری ہے، جو کہ عام طور پہ اکثر ایمبیگوس ہو جاتا ہے بعد میں اگر کوئی ڈسپیوٹ آئے تو اس صورت میں۔ کالم نمبر 14 میں جو ہے وہ مہر کی کتنی رقم معجل ہے اور کتنی مؤجل ہے اس کے بارے میں لکھا گیا۔ اچھا، اب اس میں معجل اور مؤجل کا یہ ہے کہ کتنا ڈاور جو ہے، ڈاور بولتے ہیں مہر کو، حق مہر کو، کتنا حق مہر جو ہے وہ پرومپٹ ہے اور کتنا حق مہر جو ہے وہ ڈیفرڈ ہے۔ تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ پرومپٹ ڈاور سے مراد ہے وہ ڈاور یا وہ حق مہر جو کہ امیجیٹلی پے ایبل ہے۔ امیجیٹلی مینس کہ آن ڈیمانڈ، جیسے ہی وائف ڈیمانڈ کرے تو وہ پے ایبل ہے، اور جنرلی یہ حق مہر فوراً ہی ادا کر دیا جاتا ہے ایٹ دی ٹائم آف نکاح۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے ڈیفرڈ ڈاور۔ ڈیفرڈ ڈاور جو ہے وہ رول تو جو ہے پریویسلی جو کلاسک پرنسپل ہے وہ تو یہی ہے کہ آن ڈیتھ آف ہسبینڈ یا پھر جو ہے وہ آن ڈٹرمینیشن آف میرج یا ڈسولوشن آف میرج جو ہے وہ پیبل ہوگا، بٹ اس کے اوپر اب کافی کورٹس کی ججمنٹ موجود ہیں، تو اس ڈاور کو بھی جو ہے وہ پرومپٹ ہی ڈیل کیا جاتا ہے۔ وائف کین ڈیمانڈ دس ڈاور ایز ویل۔ اچھا، کالم نمبر 13 میں آپ نے دیکھا کہ حق مہر کا ہو گیا جو بھی اماؤنٹ ہے۔ کالم نمبر 14 میں حق مہر کو فردر کیٹیگرائز کر دیا، وہ مینشن ہوگی۔ کالم نمبر 15 میں مینشن ہوگا کہ کیا حق مہر کا کچھ حصہ جو ہے وہ شادی کے موقع پر یا نکاح کے موقع پر ہی ادا کر دیا گیا ہے، اور اگر یہ ادا کر دیا گیا ہے تو کتنا ادا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ اکثر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسی ٹائم پے کر دیا جاتا ہے پرومپٹ ڈاور، تو وہ مینشن ہو جاتا ہے۔ اب جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ جو پرومپٹ ڈاور ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اور جو ڈیفرڈ ڈاور ہوتا ہے وہ جنرلی ایک بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، یا کوئی ایک پریشیس آبجیکٹ ہوتا ہے، وہ گھر ہو سکتا ہے، کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے، یا لائف اسٹاک ہو سکتا ہے، بھینس وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، یا گولڈ آرنامنٹس ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کا ہوتا ہے۔ اچھا، کالم نمبر 16 ہے آیا پورا مہر یا اس کے کسی حصے کے عوض کوئی جائیداد دی گئی ہے، تو وہ میں نے جیسے آپ کو ابھی اگزامپلس دی ہیں، تو اگر اس میں سے کوئی جائیداد دی گئی ہے تو اس کو مینشن کر دیا جائے گا، اور اس کی جو بھی ایک قیمت ہے وہ بھی آلٹرنیٹ یا متبادل قیمت جو ہے وہ بھی مینشن کر دی جائے گی۔ لائک اگر یہ لکھا گیا ہے کہ 5 مرلے کا گھر، تو 5 مرلے کا گھر اب آپ کو پتہ ہے لوکیلٹی کے حساب سے اس کے پرائس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، شہروں کے حساب سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، تو یہ آلٹرنیٹ پرائز اسی لیے لکھنا ہے تاکہ اس کی جب کورٹس آف لاء میں کوئی ایسا ڈسپیوٹ آئے تو ڈٹرمینیشن کرنے میں آسانی ہو سکے۔ کالم نمبر 17 جو ہے خاص شرائط اگر کوئی ہوں تو کسی قسم کی اگر کوئی کنڈیشن ہے میاں بیوی کے بیچ میں تو اس کو یہاں پہ جو ہے وہ مینشن کیا جا سکتا ہے۔ کالم نمبر 18، آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے، اگر کر دیا ہے تو کون سی شرائط کے تحت۔ سو جو پاور ٹو ڈائیورس ہے وہ جو ہے وہ ڈیلیگیٹ ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے یہاں پہ لکھنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام میں جو ہے وہ پاور ٹو پروناؤنس طلاق ہسبینڈ کے پاس ہی ہے، وائف اس حق کا استعمال اگر کرے گی بھی تو وہ بھی تھرو کورٹ آف لاء کرے گی۔ اب اس تفویض میں اور خلا میں کیا فرق ہے، یعنی اگر وائف نے طلاق کے لیے پھر بھی عدالت میں ہی جانا ہے تو خلا کا تو حق پہلے ہی اس کے پاس ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ڈیلیگیشن کے تحت جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو خلا ہے،
خلا میں ایک کنسیپٹ ہے زر خلا کا، کہ خلا کے بدلے میں وائف کو سرنڈر کرنا پڑ سکتا ہے، جو بھی حق مہر ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے، یا کورٹ ایک اماؤنٹ جو ہے ابھی لیٹسٹ لاء کے مطابق ڈٹرمن کر سکتی ہے۔ ان کیس آف پرومپٹ آور 25% تک، اور ان کیس آف ڈیفرڈ آور 50% تک سرنڈر کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر وائف کو یہ رائٹ تفویض کر دیا گیا ہے تو پھر جب وہ کورٹ میں جائے گی فار دی پرپسز آف طلاق، تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ زر خلا پے نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک ڈفرینس ہے۔ تو اس کو اگر وہ یہ آپس میں پارٹیز میں یہ طے پایا ہے کہ بیوی کے پاس بھی حق ہوگا، تو وہ اس میں جو ہے وہ مینشن کر دیں گے۔ کالم نمبر 19، آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی کوئی پابندی لگائی گئی ہے؟ تو کوئی اس طرح کی اگر کنڈیشن ہے تو اس کو بھی مینشن کر دیا جائے گا، لیکن میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ اسلام میں مرد کا یہ ایبسولوٹ رائٹ ہے طلاق پروناؤنس کرنے کا۔ تو اس طرح کی اگر کوئی کنڈیشن لکھ بھی دی جائے تو وہ کنڈیشن ان اسلامک ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں شاید کورٹ آف لاء بھی اس طرح سے جو ہے وہ ساتھ نہ دے۔ اچھا، اس کے بعد جو کالم نمبر 20 پہ ہم آ گئے ہیں۔ آیا شادی کے موقع پر مہر، نان و نفقہ وغیرہ سے متعلق دستاویزات تیار کی گئی ہیں؟ اگر کی گئی ہیں تو ان کی ڈیٹیل۔ تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ شادی کے ٹائم پر ہی وائف کی پاکٹ منی کہہ لیں، یا مینٹیننس الاؤنس کہہ لیں، یا نان و نفقہ کہہ لیں، تو وہ فکس کر دیا جاتا ہے۔ اب نان و نفقہ سے مراد ہے کہ وائف کی جو بھی کلوتھنگ ہے، لاڈجنگ ہے، فوڈ ہے، تو یہ ساری چیزوں کا جو بھی ایکسپینڈیچرز ہے، تو اگر پارٹیز کے بیچ میں اس کو فکس کیا گیا ہے تو اس کالم میں اس کو جو ہے وہ واضح مینشن کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا کالم ہے 21، اس میں اگر ہسبینڈ کی پہلے سے کوئی بیوی ہے موجود ہے تو اس کا مینشن کیا جائے گا، کیونکہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت پولیگیمی جو ہے وہ پروہیبٹڈ ہے، ان دی سینس کہ پہلے وائف کی پرمیشن لینی ان رائٹنگ ضروری ہے۔ تو یہ اس لیے کلوز ہے کہ ایک تو وہ کلیئر کرے گا اپنا میریٹل سٹیٹس، اور سیکنڈلی جو ہے وہ اگر اس نے جو ہے وہ اس پہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو اس صورت میں وہ پھر اجازت نامہ بھی جو ہے وہ دکھائے گا۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ فراڈ کو بھی جو ہے وہ منیمائز کرنے کے لیے ہے، کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے اسے نہیں بتایا گیا تھا، یا شادی کے وقت اسے نہیں بتایا گیا تھا کہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، تو یہ اس چیز کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں پر کلیئرلی مینشن کیا جائے گا کہ مرد کا جو بھی میریٹل سٹیٹس ہے وہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا کالم جو 22 ہے وہ آربیٹریشن کاؤنسل کی طرف سے کہ کیا اسے اجازت دی گئی ہے۔ اب پروسیجر اس میں یہی ہے کہ وہ پہلے اپنی وائف سے پرمیشن لے گا، اور پھر اس پرمیشن کی بیس پر جو ہے وہ آربیٹریشن کاؤنسل اس کو پرمیشن دے گی، تو وہ بھی جو ہے وہ مینشن کیا جائے گا۔ کالم نمبر 23 جو ہے وہ نکاح خواہ کی ڈیٹیلز کے بارے میں ہے کہ نکاح کس نے پڑھایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کالم نمبر 24 میں جو ہے وہ نکاح کس ڈیٹ کو رجسٹر کروایا گیا ہے۔ تو بعض دفعہ نکاح جو ہے وہ پڑھایا پہلے جاتا ہے، رجسٹر وہ 1-2 دن بعد ہو جاتا ہے، اور پھر جو فیس ہے، اور پھر دولہا دلہن کے دستخط ہیں، ان کے وکیل کے دستخط ہیں، ان کے گواہوں کے دستخط ہیں، گواہوں کے جو ہے وہ دستخط ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی یونین کاؤنسل ہوگی اس کی اسٹیمپ لگ جائے گی، اور جو بھی رجسٹرنگ آفیسر ہوگا اس کے سگنیچرز ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی ساری ڈیٹیلز نکاح نامہ کے بارے میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس سے مدد ملی ہوگی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اور آپ کو کوئی بھی کویشچن ہو، کیوری ہو، یا کچھ بھی اور آپ مزید جاننا چاہتے ہوں ذرا ڈیٹیل میں، تو آپ مجھے کمنٹس جو ہے وہ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اور میرے چینل کو جو ہے وہ سمپل کنسیپچول لرننگ بائی اے کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے،